بخاری شریف کی حدیث ہے، الارواح جنود مجندہ، روحوں کے گروپ بنا کر، ریجیمنٹ بنا کر، جیسے فوج میں پلٹنیں ہوتی ہیں ایسی پلٹنیں بنا کر ساری روحیں عالم ارواح میں رکھ دی ہیں۔ تو اب یہ زندگی ہے، یہ پہلی زندگی، تمام انسان یہاں آنے سے پہلے عالم ارواح میں ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم نتھنگ تھے، تمہیں اللہ نے تھنگ بنایا، پھر اس کے بعد میں یہ دنیا آئی ہماری اس دنیا میں بھی ہم مردہ تھے، نتھنگ تھے، یہاں اس دنیا میں ہماری باڈی کو زندہ کیا اللہ نے، اور زندہ کیا ہے 50-60 سال تک، ثم یمیتکم، پھر یہاں نتھنگ ہو جانا ہے۔ لیکن نتھنگ ہونا ہے باڈی کو، روح تو جو پہلے جیون میں پیدا ہوئی ہے عالم ارواح میں ہے، اور وہاں سے ماں کے پیٹ میں باڈی میں آئی ہے اور باڈی زندہ ہوئی ہے، یہ باڈی سے روح نکل کر تو پاس ہوئے، گزری گیا، اور یہ باڈی، یہ لاش، نتھنگ، لا شیء، تو نتھنگ ہونا ہے اس باڈی کو، زندہ بھی ہوئی باڈی اور نتھنگ بھی ہوئی باڈی، اور روح جو عالم ارواح سے بدن میں ماں کے پیٹ میں آئی وہ بدن سے نکل کر پھر کہاں گئی؟ عالم برزخ میں گئی۔ عالم برزخ کہاں ہے معلوم نہیں کہاں ہے، اتنا ہمیں معلوم ہے کہ عالم برزخ ہماری اس دنیا کا سپلیمنٹری ضمیمہ ہے۔ مر کر بھی آدمی اس دنیا سے نکلتا نہیں، مر کر کے بھی آدمی اس دنیا ہی میں رہتا ہے، برزخ میں پہنچ جاتا ہے، اور برزخ کے معنی ہے آڑ، پارٹیشن، اس دنیا اور دوسری دنیا کے درمیان میں ایک پارٹیشن ہے، آڑ ہے، برزخ ہے، روحیں ساری وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے کہ نیکوں کی روحیں علیین میں پہنچ جاتی اور بروں کی روحیں سجین میں پہنچ جاتی۔ علیین کہاں ہے کہ آسمانوں کے اوپر ہے، سجین کہاں ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، یہ سب ایسے ہی بات ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کا رجسٹر علیین میں، علیون اور علیین یہ جمع ہے، پلورل ہے، اور اس کا مفرد علیون مانے بالا، اور بالا سے مراد ہے جنت، نیک لوگوں کا رجسٹر جنت میں ہوگا۔ اور سجین اور سجنن مترادف ہیں، اس کے معنی قید خانہ، جیل خانہ۔ دوزخ کے لیے حسیر بھی لفظ آیا ہے، تو جو دوزخ میں گئے تو ان کا رجسٹر بھی وہی ہے، جیسے کتب خانے کا رجسٹر کتب خانے میں ہوتا ہے، بڑا پیلیس ہے، وہاں جو لوگ وزٹ کے لیے آتے ہیں وہ آ کر اپنا سگنیچر مارتے ہیں تو ان کا رجسٹر بھی وہیں رکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے پر جنتیوں کا ایک جنرل رجسٹر جنت میں ہے، جس میں ہر جنتی کا نام، مقام، ڈیٹیل سب لکھی ہوئی ہے، اور اس کو جا کر پڑھیں گے، جیسے پیلیس میں رجسٹر ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کس نے سے کون کون آئے، ایسے لوگ پڑھیں گے، خود بھی پڑھے گا اور دوسرے بندے بھی پڑھیں گے اور خوش ہوں گے، ہمارا نام ہے اعمال بہت شاندار۔ اسی طرح سے جہنمیوں کا رجسٹر یہ بھی جہنم میں ہے، وہاں ان کا نام، کام، سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، کس بنیاد پر ان کو جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ ان آیتوں کا تو یہ مطلب ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ علیون ایک جگہ ہے جہاں نیکوں کی روحیں جاتی ہیں، اور سجین ایک جگہ ہے جہاں بروں کی روحیں جاتی ہیں، بس یہ ایسے ہی چلی ہوئی بات ہے۔ اور پھر کہا علیون کہیں آسمانوں سے اوپر ہے، سجین زمین سے نیچے ہے، ارے سب روحیں برزخ میں پہنچتی۔ پھر قیامت کے دن جب دوبارہ باڈی زمین میں سے نکلے گی گھاس کی طرح، درختوں کی طرح، تو یہ روحیں جو چلی گئی ہیں برزخ میں وہ وہاں سے معاد، ریوس آئیں گی، لفظ معاد کے معنی ریوس، وہ وہاں سے ریوس آئیں گی، اور ریوس آ کر کے ہر روح اپنی باڈی میں داخل ہو جائے گی۔ یہ جو اس وقت ہماری باڈی ہے 5 ہاتھ کی، یہی مٹی اور یہی ہوا اور یہی آگ اور یہی پانی، اسی سے ریکنسٹرکشن ہوگا اور 7 ہاتھ کا باڈی بنے گی۔ اس وقت ہماری باڈی میں کتنی مٹی ہے جانتے ہو؟ 500 گرام۔ یہ جو لوگ مردوں کو جلاتے ہیں تو ایک ٹب میں مردے کو رکھ کر کپڑے نکال دیتے ہیں، ڈھکنا بند کر کے بٹن دبایا، 1 منٹ کے بعد اندر کچھ نہیں، 500 گرام مٹی ہے، گرشے سے جمع کر کے دے دیتے ہیں، لے جاؤ۔ تو ہماری اس باڈی میں 5 فٹ کی جو باڈی ہے، جو مٹی 500 گرام، اسی 500 گرام سے جب 5 ہاتھ کی بدن بن سکتا ہے تو اسی 500 گرام سے 7 ہاتھ کا کیوں نہیں بن سکتا؟ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے۔
تو ہمارے یہی جسم، یہی اجزاء، اس میں کوئی نیا جز شامل نہیں ہوگا اور اس کا کوئی جز غائب نہیں ہوگا۔ ناخن کاٹ کے ہم پھینکتے ہیں وہ بھی آئیں گے، بال کاٹ کے ہم پھینکتے ہیں وہ بھی آئیں گے، خط بچے کی ختنہ کر کے جو چمڑی پھینکتے ہیں وہ بھی آئے گی۔ اسی جسم کے سارے اجزاء سے دوبارہ باڈی بنے گی، اور جب باڈیاں بن کر تیار ہو گئی تو روحیں ریوس آئیں گی اور آ کر اپنے باڈیوں میں داخل ہو گئی تو نئی زندگی شروع ہو۔ یہ تیسری زندگی ہوئی۔ پہلی زندگی عالم ارواح کی، جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالے گئے اور عہد الست اللہ نے اپنے ربوبیت کا اقرار لیا۔ یہ اقرار خامخواہ نہیں لیا تھا، پہلے وجود میں لا کر ایک کلاس لی تھی، تجلی فرمائی تھی، تمام بندوں کو اپنی معرفت تامہ کروائی تھی، پھر امتحان لیا تھا، پھر وہاں سے یہاں آئے وہی نالج لے کر آئے، وہی معرفت لے کر آئے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، نیچر وہ ہے جو اس کے نیچر میں جو بات ڈالی وہی لے کر آیا ہے۔